جب تم ولی کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا اور تمہاری زبان سے نکلے گا سبحان اللہ یا الحمدللہ. میں اس بات پر گواہ ہوں, ممبر پر کھڑا ہوں. میں قرآن حفظ کرنے کے دوران تھا, میں بہت چھوٹا تھا, میری عمر شاید 12 سال یا 13 سال رہی ہے. میں نے پہلی مرتبہ کسی ایسے حسین چہرے کو دیکھا تھا جن کو دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا اور میری زبان سے نکلا سبحان اللہ. اور جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور غوث پاک کے 18ویں پشت میں سے ہیں, ان کا نام صباح الدین رفاعی ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. انہیں کیرلا دعوت دی گئی تھی اور کیرلا ان کا آنا جانا رہا ہے عرب کے علماء کا. آئے تھے, ایک مرتبہ ایک ایسا پروگرام ہوا تھا جس میں تاج العلماء جو ہے سرپرستی فرما رہے تھے اور آگے تھے, اور شیخ صباح الدین رفاعی ان کی کرسی بغل میں لگائی گئی تھی. شیخ صباح الدین رفاعی نے جب دیکھا کہ میرے بازو میں تاج العلماء بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا ان کے چہرے پر کشمکش ہوئی. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میری کرسی تھوڑا پیچھے لگا دے, میں پیچھے جا کر بیٹھ جاؤں. لوگوں نے کہا آپ غوث پاک کے خاندان سے ہیں, سید خاندان سے ہیں, اتنے بڑے ہیں, آپ کو تو آگے ہونا چاہیے, آپ پیچھے کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہا نہیں. اور جانتے ہیں آپ شیخ صباح الدین رفاعی کے متعلق, اللہ اکبر, ان کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں خواب میں کئی مرتبہ زیارت ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں, اب بھی ان کا کیرلا آنا جانا رہا ہے. میں نے 3 مرتبہ ان کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے اب تک, اللہ کرے اور دیکھنا نصیب ہو. عزیزان مکرم, جب وہ آئے تو لوگوں نے کہا آپ کو تو رسول پاک کی زیارت ہوئی ہے, آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ بازو میں بیٹھی ہے تاج العلماء کے. انہوں نے کہا نہیں. لوگ بار بار اصرار کرنے لگ گئے, تب انہوں نے کہا, اکیلے میں جا کر کہا, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو آپ کے انتقال کے بعد مشہور ہوئی. کہا کہ میں نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ خواب میں, لیکن جس محفل میں صحابہ کرام, اولیاء کرام, حضور تشریف فرما ہوتے, اسی محفل میں بیٹھے ہوئے میں نے تاج العلماء کو کئی مرتبہ دیکھا. میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں, یہ بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑا مقام ہے ان کا. اللہ اکبر. تب کیرلا کے لوگوں نے سمجھا کہ تاج العلماء کا مقام کیا ہے. آج جو اگر آپ دیکھتے ہیں کیا ثقافت السنیہ جامعہ سعدیہ عربیہ یا اس کے علاوہ اور بھی ادارے جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, تو یہ تاج العلماء کی ایک شاخ کی بنیاد پر ہے, ایک محنت کی بنیاد پر ہے. ایسے ہزاروں مدرسے کیرلا کے اندر موجود ہیں جہاں پر لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے تعلیم و تربیت سے آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں مجھے ذکر چھیڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا, آخری وقت تھا, 2014 کی بات میں کہہ رہا ہوں, 2015 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کے انتقال سے قبل آپ نے اپنے بیٹوں میں سے بڑے بیٹے جن کا نام سید فضل, ان کو آپ نے اپنا جانشین بنایا اور کہا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا جو ہے قاضی کے منصب پر فائز رہے گا اور لوگوں کے دکھ درد دور کرے گا, تکلیفوں کو دور کرے گا, بیماروں کو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے جو ہے شفا دے گا. اللہ اکبر. ان کے بیٹے سید فضل جو ہے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اب تک با حیات تھے, ابھی 2-4 دن پہلے ان کا انتقال ہوا, جن کو کرت تنگل کے نام سے پورے کیرلا میں جانا جاتا ہے. بہت بڑے سید صاحب تھے. میں نے حال ہی میں تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے ان کی دعاؤں پر آمین کہا ہے, اور آپ کے بارے میں مشہور ہے, پورے کیرلا کے علماء کہتے ہیں کہ جب باپ تاج العلماء جیسے ہوں تو بیٹے کیسے ہوں گے. تو آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ آپ کے بیٹے کرت کے جو سید صاحب یہ ایسے ہیں کہ یہ دعا کر دیں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو ابھی بارش نازل ہونا شروع ہو جائے. مستجاب الدعوات آپ کو کہا جاتا تھا, یعنی دعا کر دیں تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی, کبھی رد نہیں ہوتی تھی. اور میں نے خود دیکھا ہے اپنے گھر کے متعلق اور لوگوں کے متعلق کہ بڑی بڑی پریشانیاں اور بیماریاں جہاں کہیں پر ٹھیک نہیں ہوا, صرف ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا سورہ مزمل اتنے مرتبہ پڑھ دینا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا, یقیناً ضرور شفا ہوگی. اس کے بعد سارے ایکس رے کیے گئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں شفایاب فرما دیا, کہیں پر کچھ رپورٹ میں نہیں آیا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ان کے اندر ملتی ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کے پیدا ہونے کے وقت یعنی سید فضل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرت تنگل کے متعلق میں ذکر کر رہا ہوں, آپ کی عمر تقریباً 60 سال کی بعد آپ کا انتقال ہوا ہے, شاید 64 یا 65 کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے. 50 سال قبل آپ کے ابھی بڑے ہونے سے قبل ایک بہت بڑے بزرگ ہیں کیرلا کے, جن کو سی ایم ولی اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس گاؤں میں, کرت اس گاؤں کا نام ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اس سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا ولی آئے گا کچھ سال کے بعد کہ جس کے پاس لوگ صرف اپنے پانی پر پھونک مارنے کے لیے لوگ آئیں گے دم کروانے کے لیے, اور وہ اللہ کا ایک ایسا نیک ولی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یہاں کی مٹی میں بھی شفا رکھے گا اور لوگ یہاں آنا پسند کریں گے, دعا لینا پسند کریں گے. تو لوگ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کرت تنگل تاج العلماء کے بیٹے یہاں پر آئے
اور ہر روز ان کے گھر کے سامنے لوگ گواہ ہیں، اب بھی کیرلا والے آپ پوچھ کر کے دیکھ لیں، ہر روز جب فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلا کرتے تھے اور لوگوں کی پرسان حال کیا کرتے تھے، آپ کے پاس 100-200 لوگ نہیں بلکہ ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، کبھی کبھار 1000 2000 3000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور لوگ آپ کے پاس آ کر دم کروایا کرتے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ صرف یہ دم کروانے والے کوئی بابا تھے، بلکہ تاج العلماء کے متعلق تو یہ تک ملتا ہے آپ کے والد گرامی کے متعلق انہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی تھی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی تھی اور بڑی ڈگریاں حاصل کی تھی، اس کے بعد دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، دین اور دنیا دونوں میں ان کی تعلیمی سرگرمیاں رہی ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ صحیح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا علم ایسے ہی سینوں سے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، قیامت کے قریب علماء انتقال کرتے چلے جائیں گے۔ علماء کا اختتام ہونا اور قلیل پذیر ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم قیامت کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ یہ ایسے حسین چہرے اور عظیم سادات ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی تربت پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے، کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان مکرم، میں ان کی ایک تاریخ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ان کا مقام تھا۔ اللہ اکبر، ایک شخص تھا، میاں بیوی کا جوڑا تھا، تقریباً 25 سال سے ان کے گھر اولاد نہیں تھی، 25 سال سے ان کے گھر اولاد، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، میں ایک ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 25 سال سے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن ان کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ کسی کے دم کر دینے سے، کسی کے دعا کر دینے سے ٹھیک ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے تمہیں ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن ڈاکٹر کی گولیوں سے تمہیں شفا ملتی ہے، یعنی سبب ڈاکٹر بنتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے جب ہندو ڈاکٹر تمہیں اپنی گولیوں سے ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا ایک نیک ولی اپنے دم کرنے سے تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ پھر یہ عقیدہ لوگوں کے اندر کیسے آ جاتا ہے کہ ان کے پاس دم نہ کرواؤ ٹھیک نہیں ہوگے؟ یقیناً اللہ مسبب الاسباب ہے، اگر وہ چاہے بنا کسی ڈاکٹر کے، بنا کسی پھوک کے تمہیں ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر تمہیں تعلیم بھی دے گا تو استاد کے ذریعے سے، تربیت بھی دے گا تو ماں باپ کے ذریعے سے، بیماری سے ٹھیک کرے گا تو ڈاکٹر کے ذریعے سے، اور تمہیں شعور دے گا تو معاشرے کے بڑے لوگوں کے ذریعے سے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ یقیناً میں یہ ذکر کر رہا تھا، 25 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ چلے جاؤ، جا کر کے ان کے پاس دعا کر لو، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے جو ہے تمہیں اولاد نصیب ہو جائے۔ وہ گئے، انہوں نے سوچا کہ جائیں گے تو ایک بڑی تعویذ لکھ کر کے دیں گے اور گھر میں لٹکانا رہے گا، یا پھر کچھ لکھ کر کے دیں گے۔ اللہ اکبر، پورے تنگل سید صاحب جو ہیں، سید فضل تاج العلماء کے بیٹے، اس قدر بزی اور مصروف رہا کرتے تھے دین کے کاموں میں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوا کرتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے آپریشن کے لوگ آتے اور پانی کی بوتل سامنے رکھتے، وہ صرف پھونک مار دیا کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب آئے، گھر کے پاس آئے، کہا کہ 25 سال سے اولاد نہیں، کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے دیا گیا، اس پر دم کر کے پھونک دیا، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ان دونوں کے دل میں ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی، انہوں نے سوچا ہم تو ہندوستان کے باہر سے آئے ہیں، وہ کیرلا کے ہی رہنے والے تھے لیکن ہندوستان کے باہر رہتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اتنی دور سے آئے ہیں اور ہمیں 5 منٹ بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا اور کوئی تعویذ بھی لکھ کر کے نہیں دیا، بس پانی پر دم کر دیے اور ایسے ہی واپس لے کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ پانی لائے اور بے خیالی میں انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسے ہی بابا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا نہیں، وہ پانی اپنے گھر کے باہر پھینک دیا اور پھینک کر کے واپس چلے گئے۔ یاد رکھو، اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کا قدم جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بڑھتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کی محبت میں فریفتہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں میں بٹھا دیتا ہے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کام وہ کرتا ہے لیکن قدرت اللہ کی کر رہی ہوتی ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے لیکن بصارت اللہ کی طرف سے ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب پانی پھینک دیا، پھینک کر کے چلے گئے۔ یہ کیرلا کے کئی لوگ یہ بات کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے، رات کے وقت میں بچے کی رونے کی آواز آنے لگ گئی، بچے کے رونے کی آواز، سسکنے کی آواز۔ بیوی نے اٹھایا، شوہر کو کہا کہ کہیں سے بچے کی آواز آ رہی، دیکھو کہاں سے۔ تو جا کر کے دیکھا تو جس جگہ انہوں نے پانی گرایا تھا وہاں سے وہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ بزرگان دین بہت عظمتوں کے مالک ہیں۔
بعد میں جب انہیں بتایا گیا کہ بہت بڑی غلطی ان سے ہو گئی ہے، دوبارہ سید فضل احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب واپس گئے، جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے تمہیں اولاد دی گئی تھی، لیکن تم نے اس اولاد کو ضائع کر دیا، تم نے ضائع کر دیا اور اسے پھینک دیا ہے۔ اب اگر اللہ چاہے تو تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں چاہے تو تمہیں اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بزرگان دین ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کا آج ہمارے درمیان نہ ہونا ہمارے لیے قیامت کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت پر کروڑوں رحمتوں اور انوار کی بارشیں فرمائے۔ ایسے سادات، ایسے علماء اب بھی ہمارے درمیان ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور اپنے بچوں کے اندر سیدوں کی محبت ڈال کر کے رکھیں، اور کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً امام حسین نے جو خدمتیں انجام دی، قیامت تک اہل بیت اعظام ان کی اولاد کے جو لوگ رہیں گے، جب بھی دین ہمارا ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گا، اہل بیت اعظام اس دین کو سنبھالنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ضرور تشریف لائیں گے۔ اور یقیناً ہم بھی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدوں سے محبت کرتے ہوئے زندہ رکھے اور انہیں سے محبت میں موت نصیب فرمائے۔